اب ملا پسروری چشتی تیری گھر کی کتابوں سے ثابت کرے گا کہ علم غیب کوئی شرک نہیں، کفر نہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے اللہ کے پیاروں کو علم غیب عطا ہوتا۔ بخاری شریف دے وچوں حوالہ دیکھ کے تے مور لانا چاہنا وا، اس پسروری ملا نو کہنا چاہنا وا اگر تیرے اندر کوئی دم خم ہے تو پھر چشتی دا جواب دینا۔ للہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو على الغيب بضنين وفي مقام آخر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت شیخ محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ جیڑے لین اڑاریاں بینال بازار او بلبل تھک مریندی یا نہیں ہر نیتی عمران مکی پانی شیر دی جوڑ تو جو پیندی
مذہب حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے نوجوان مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و ثنا کے بعد آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا کی مبارک بارگاہ کے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم، میں بندہ ناچیز کو آپ احباب کے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق مذہب رکھن والے فقیر درویشوں کا صدقہ ہمیشہ دین اسلام پر عمل اور اسی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، وعدے کے مطابق دوسری قسط آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جہاں سے موضوع چھوڑا تھا پچھلے جمعہ المبارک بار، وہیں سے آگے شروع کرتا ہوں۔ موضوع تھا مسئلہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجدیوں دیوبندیوں کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عزیز دوستو، ایک ملا تھا جس کا نام یوسف پسروری ہے۔ اس نے اپنے خطاب کے اندر ایک بیان دیا ہے، کہتا ہے اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو جب منافقین نے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو نبی علیہ السلام نے پاک دامنی کا اعلان کیوں نہ کیا؟ میں اس یوسف پسروری ملا کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو اس وقت سیدہ ام عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتا۔ تو اے ملا سن، بخاری شریف جلد نمبر 2 میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ وحی خدا بعد میں نازل ہوئی، وحی خدا نازل ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ ارے ملا، اگر تیری بات مان لی جائے کہ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان نہ کیا تھا، وحی خدا نازل ہوئی تو حضور نے پاک دامنی کا اعلان کیا جب وحی خدا نازل ہوئی تھی، پہلے نہیں تھا اعلان کیا۔ ارے ملا، اگر تیری بات یہ مان لی جائے تو اس میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، حضور علیہ السلام کی بیوی تھی، حضور پاک سرکار اگر
اعلان فرما دیتے تیرے قول کے مطابق تو لوگوں نے کہنا تھا کہ بیوی تھی، زوجہ تھی، اسی لیے اعلان کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی خدا نازل فرما کے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اب یہ تیرے مطابق قول ثابت ہو گیا۔ اب بخاری شریف جلد نمبر 2 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ وحی خدا نازل ہونے سے پہلے رب تبارک و تعالی کے مبارک محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے پسروری ملا، تو کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا۔ سن، پہلے میں تیرے سامنے قرآن پیش کرتا ہوں، پھر تیری گھر کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا اللہ کی عطا سے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اے یوسف پسروری ملا، میرا رب تبارک و تعالیٰ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ چشتی کو بتا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر دو، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تیسرا پارہ آیت نمبر 49 سورۃ آل عمران میں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اور میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اے پسروری ملا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے مبارک نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ اے میری قوم والو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھاتے ہو یا جو جمع کرتے ہو، اس سے بھی علم غیب ثابت ہو گیا۔ آگے چل نمبر 3 تیسری آیت میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 44 پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیفہ طور پر تمہیں بتاتے۔ اے نجدی ملا یوسف پسروری، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ، نمبر 4، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 75، سورۃ انعام پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں سے زمین کی۔ اے یوسف پسروری ملا مجھے بتا، چشتی کو بتا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھا دی، زمین میں جو تھا وہ بھی دکھا دیا۔ ارے ملا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس طرح رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دین میں بنائی عطا فرمائی تھی، اسی طرح رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آسمان کی بادشاہی بھی دکھا دیا اور زمین میں جو تھا وہ بھی دکھا دیا۔ ارے ملا پسروری یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ملا پسروری چشتی تیری گھر کی کتابوں سے ثابت کرے گا کہ علم غیب کوئی شرک نہیں، کفر نہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے اللہ کے پیاروں کو علم غیب عطا ہوتا۔ نمبر 1 پہلی کتاب بھی دکھا رہا ہوں، تمہارے گھر کی کتاب ہے بہشتی زیور مکمل 4 جلدوں میں مصنف اشرف تھانوی لکھنے والا ہے، صفحہ نمبر 34 پر عقیدہ بیان کرتا ہے، عقیدہ نمبر 33 اشرف تھانوی لکھتا ہے۔ اب یوسف پسروری ملا توجہ سے سننا، ہضم کرنا، اگر تجھ میں کوئی دم خم ہے تو چشتی کو جواب دینا۔ اشرف تھانوی بیان کرتا ہے حصہ اول بہشتی زیور صفحہ نمبر 34 عقیدہ نمبر 33 پر اشرف تھانوی بیان کرتا ہے، لکھتا ہے غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پسروری ملا آگے سن، کہتا ہے البتہ نبیوں کو وحی سے علم غیب عطا ہوتا ہے، ولیوں کو کشف اور الہام سے علم غیب عطا ہوتا ہے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں علم غیب کی معلوم ہو جاتی۔ اے یوسف پسروری ملا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟
اے یوسف پسوری ملا، اگر تجھ میں کوئی دم خم ہے تو پھر چشتی کو جواب دینا ان باتوں کا جو تمہارے گھر کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہو کہ اللہ والوں کو، نبی علیہ السلام کو علم غیب اللہ کی عطا سے عطا ہوا ہے، یہ شرک بھی نہیں اور کفر بھی نہیں، تمہارے گندے دماغ کی حماقت ہے۔ دوسری کتاب تمہارے گھر کی ارواح ثلاثہ، یہ بھی اشرف تھانوی کی ہے، صفحہ نمبر 233 پر اشرف تھانوی لکھتا ہے، اب یوسف پسروری ملا سنتا جا اور ہضم کرتا جا، اگر تجھ میں وہ دم خم ہے تو پھر چشتی کا جواب دینا۔ میں نے قرآن سے بھی علم غیب ثابت کر دیا ہے، اب تمہارے گھر کی کتابوں سے علم غیب ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایوان نجد میں زلزلہ برپا ہو جائے گا مگر چشتی کا جواب نہیں آئے گا۔ ارواح ثلاثہ اشرف تھانوی کی کتاب صفحہ نمبر 233 پر لکھتا ہے کہ ہمارے مولانا اشرف تھانوی کیا لکھتا ہے، ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب ماہانہ امتحان نہ لیتے تھے، طلباء کا ماہانہ امتحان نہ لیتے تھے، تو ایک طالب علم نے عرض کی کہ حضرت آپ بلا امتحان ہی نمبر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں، اس طالب علم کو مجھے سب کی لیاقت معلوم ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں تم میں کیا کچھ ہے، اے ملا پسروری چشتی کو پتا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ تم میں ہے میں جانتا ہوں، تمہاری لیاقت کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے میں جانتا ہوں، اے ملا پسروری یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مالک اپنے بچڑے کے دانت خوب جانتا ہے، اگر کہو تو سب کا امتحان بھی لے لوں، مگر یاد رکھو اس سے کم ہی نمبر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اشرف تھانوی کہتا ہے صفحہ نمبر 33 پر کتاب ارواح ثلاثہ پر، اگر میں نے طلباء کا امتحان لے لیا تو جو نمبر پہلے میں زیادہ لکھ دیتا تھا تمہیں بغیر امتحان کے، اگر امتحان لے لیا تو نمبر کم آئیں گے۔ یہ تو امتحان لینے سے پہلے ہی وہ بتا رہا ہے، اب یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ یوسف پسوری ملا تیسری کتاب تمہارے گھر کی کتابیں ہیں، اب ہضم کر، اگر دم خم ہے تو پھر چشتی کو جواب دینا۔ گلا نال تا ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ چوری والے مجنو تو بڑے ویکھے نے تساں، پر خون والا مجنو کوئی ورلا ٹاویں ہی نظر آندا وے۔ اگر خون والا مجنو نظر آوے گا اے پسروری ملا، مسلو کی حق اہل سنت و جماعت وچوں ہی کوئی غازی ممتاز قادری ورگے نظر آوے گا۔
یہ کتاب حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، یہ کتاب ہے، سامنے دکھا رہا ہوں، اس کے صفحہ نمبر 62 پر اشرف تھانوی لکھتا ہے کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار جب روضہ رسول اللہ اور حاضر ہوئے تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں دور تھا، جب میں مدینہ شریف سے دور تھا تو روضہ رسول اللہ کی قدم بوسی کے لیے میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، اب میں آپ کے روضے پر حاضر ہوں، اب ہاتھ عنایت فرمائے، میں نے بوسہ دے رہا۔ اشرف تھانوی لکھتا ہے کہ روضہ رسول اللہ تھے سے ہاتھ ظاہر ہوا حضور پاک سرکار کا، تو حضرت سید احمد رفاعی نے بوسہ دے دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ سب علم غیب کی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تمہارا مولوی لکھ رہا ہے اشرف تھانوی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہی کتاب حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات صفحہ نمبر 99 پر اشرف تھانوی خود لکھتا ہے کہ مولانا شاہ عبد القادر درس حدیث دے رہے تھے، اچانک ایک طالب علم جنابت کی حالت میں محفل میں آ گیا، سبق پڑھنے آ گیا تو مولانا شاہ عبد القادر صاحب آپ کو کشف سے معلوم ہو گیا اے ملا یوسف اسروری، یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے اشرف تھانوی کی، اس کے صفحہ نمبر 99 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اگر کوئی دم خم ہے تو پھر جواب دے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے سن، کہتا ہے مولانا شاہ عبد القادر صاحب کو معلوم ہو گیا کہ اس نے یہ جنابت کی حالت میں ہے، اس نے غسل نہیں کیا، تو کہتا ہے کہ مولانا شاہ عبد القادر صاحب نے وہیں پر درس حدیث روک دیا اور طلباء کے ساتھ جمنا پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طالب علم کو بھی ساتھ لیا، جمنا دریا کو کہتے ہیں، وہاں پر دریا کا نام تھا جمنا، ادھر لکھا ہوا ہے، وہاں پر جا کر غسل کیا۔ اب سروری ملا مجھے بتا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے تم زبان درازی کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت سید ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، مومنوں کی ماں پر زبان درازی کرتے، تجھے حیا نہیں آتی؟ کہتا ہے آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا؟ جب منافقین نے الزام لگایا تھا پاک دامنی کا اعلان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ارے ملا تمہارے بڑوں کو تو علم غیب ہو، تمہاری گھر کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے ماننے پر تمہیں موت کیوں پڑ جاتی ہے؟
اگر تم میں کوئی دم خم ہے تو چشتی کا جواب دینا. آگے سن، اسی کتاب اشرف تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کے صفحہ نمبر 110 اور 111 پر لکھتا ہے کہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار ایک غوث کی زیارت کو جا رہے تھے. وہ بھی غوث تھا، اللہ کا پیارا تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا. تو اشرف تھانوی لکھتا ہے اپنی کتاب پسندیدہ واقعات میں، اس کتاب میں میرے ہاتھ میں موجود ہے، اسروری ملا غور سے سننا، یہ تیرے لیے میں موضوع لگا رہا. اگر تجھ میں تو دم خم ہے تو پھر چشتی کا جواب دینا. تمہارا جوتا تمہارے منہ پر، کیونکہ جو لوگ اللہ والوں کا ادب نہیں کرتے، اللہ کے نبیوں کا ادب نہیں کرتے، تو پھر ہم سے بھی احترام کا، ادب کا تقاضا نہ کرنا، مطالبہ نہ کرنا، توقع نہ رکھنا. اشرف تھانوی لکھتا ہے اپنی کتاب پسندیدہ واقعات میں صفحہ نمبر 110 پر کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار ایک بزرگ کی زیارت کو جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ دو آدمی ساتھ ہو لیے، دو نوجوان آپ کے ساتھ اور تیار ہو گئے جانے کے لیے. ایک کہتا ہے میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا، مجھے دنیا پسند ہے، میں دیکھوں گا، اگر وہ میرے دل کا حال بتا دے گا تو پھر مانوں گا یہ واقعی اللہ کا بزرگ ہے. دوسرا ابن سقا کہتا ہے میں بھی اس غوث کے پاس جاؤں گا، جا کر اس سے سوالات کروں گا، دیکھوں گا اگر وہ میرے سوالات کے جواب دے گا اس بزرگ غوث کا امتحان لوں گا، اگر اس نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو پھر مانوں گا، وگرنہ نہیں مانوں گا. اب یہ دونوں نوجوان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی سے پوچھتے ہیں اے صاحبزادے، اے نوجوان، ذرا ہمیں یہ تو بتا تو کس لیے جا رہا ہے. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں اے نوجوانوں سن لو، عبد القادر جیلانی دنیا کی طمع کے لیے نہیں جا رہا، دنیا کی لالچ کے لیے نہیں جا رہا، اس بزرگ کا امتحان لینے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں تو اس اللہ والے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں موتی چوک جنا دی او کدی نہ چک دے دانے، موتی چوک جنا دی او کدی نہ چک دے دانے، نظر جنا تھے
سونا مرشد پاوے او کملے بھی ہو نسیانے نظر جنا دے میڈا مرشد پاوے او کملے بھی ہو نسیانے اے یوسف پسروری ملا سن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں سن لو عبد القادر جیلانی صرف اور صرف اس بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا اللہ اکبر کبیرہ اب اشرف تھانوی اس کتاب میں لکھتا ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے کہتا ہے جب یہ تینوں اس غوث کے پاس پہنچے تو وہ غوث سامنے آ گئے وہ غوث پہلے شخص کو مخاطب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سن تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے اور سن تیرے پاس دنیا آئے گی دنیا میں ہی گم ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ دوسرا شخص ابن سقا اس کو وہ غوث جواب دیتا ہے اے ابن سقا تو میرا امتحان لینے آیا تھا سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اب سن میں اپنی ولایت والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں تو ہر کر بادشاہ کے پاس جائے گا وہ تجھے گورنر بنا دے گا اور تو اس کی لڑکی پر عاشق ہو جائے گا وہ نصرانی تھا تو بھی نصرانی ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا ایمان سے بھی جائے گا معلوم ہوا جو اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں ایک وقت ان پر ایسا بھی آتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں پسروری ملا اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا بلکہ یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اب اشرف تھانوی خود بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اب باری آ گئی غوث اعظم کی تو اس کی طرف شیخ عبد القادر کی طرف وہ غوث دیکھتا ہے اللہ کا پیارا دیکھتا ہے کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی میں اپنی ولایت والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تو بغداد کے منبر پر جلوہ فروز ہوگا جلوہ فرما ہوگا اور یہ کہے گا قادمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے
گردن پر ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اشرف تھانوی اپنی کتاب پسندیدہ واقعات میں بیان کر رہا ہے۔ اب یوسف پسرونی ملا، اب تیرے میں اگر دم خم ہے تو چشتی کا جواب دینا۔ تو کہتا ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں، اللہ والوں کو علم غیب نہیں، تمہاری گھر کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی ہوا، کہتا ہے کتنا صحیح کشف تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اشرف تھانوی بیان کر رہا ہے، ان کے گھر کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے مگر کشف بالکل صحیح تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک دن بغداد کے منبر پر بیٹھے اعلان فرما رہے ہیں تمام اولیاء کرام کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آگے فائدہ بیان کرتا ہے کون؟ اشرف تھانوی کہتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز کو حق تعالی نے تمام عالم میں پہنچا دیا تھا، اسی طرح حضرت غوث اعظم کی آواز کو تمام اولیاء کرام کی کانوں میں پہنچا دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، ارے ملا مجھے بتا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ تمہارے گھر کی کتابوں سے ثابت ہو گیا۔ تیسری کتاب سے میں نے بتا دیا ہے، یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کے صفحہ نمبر 104 پر رشید احمد گنگوہی ملا لکھتا ہے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں، حضور علیہ السلام کی ذات کو علم غیب نہیں۔ جو انبیاء کرام کے بارے علم غیب مانے اس نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے۔ اب اے یوسف پسرونی ملا، میں قرآن سناؤں گا، حدیثیں سناؤں گا، تمہارے باطل عقائد کو پاش کر کے رکھ دوں گا، تمہارے عقائد کا بھیجا نکال کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوان توجہ فرمانا، غور کرنا۔ میرا رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 29 پارہ 12واں رکوع، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اب وہ آیت سنا رہا ہوں، یہ یوسف پسروری ملا جو بھولے بھالے مسلمانوں کو سنا کر گمراہ کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ یہ آیت سنا کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں اور کسی کو غیب پر مسلط نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جاننے والا ہے۔ اور جو آیات یہ چھپاتے ہیں چشتی وہی تمہارے سامنے بیان کرے۔ آگے چل، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اللہ فرماندا ہے
میں جے اگر غیب تے مسلط کرنا وا غیب دیاں گلاں دسنا وا تے اپنے پسندیدہ رسولاں نو دسنا وا اللہ اکبر کبیرہ اور ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر ہے یہ کون فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے علم غیب کا ثبوت مل گیا آگے آیت سنو چوتھا پارہ آیت نمبر 9 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 179 پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے علم غیب عطا کر یہ جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا نجدی ملا ان کی آنکھوں پر حسد بغض عداوت کی پٹی ہوتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ والوں کی شان نظر نہیں آتی بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری اب توجہ فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 آیت رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113 پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اب میں اس یوسف مسروری ملا سے پوچھتا ہوں اگر تو یہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا تو تیری اس نہیں میں نفی میں یہ قرآن کی آیت پیش کر دوں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے اللہ نے تو سکھا دیا تو اے ملا اب تمہاری نفی کدھر گئی جہاں سے آئی تھی وہیں چلے گئے تفسیر جلالین میں اسی تحت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ تفسیر جلالین میں ہے کہ اس آیت سے مراد ہے یعنی تمام احکام شرعی اور تمام غیب سکھا دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کو اب آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دو تمام دنیا کا سامان قلیل ہے تھوڑا ہے اب اس یوسف مسروری ملا سے میں پوچھتا ہوں اس قلیل تھوڑی دنیا کا اندازہ کوئی دنیا دار نہیں لگا سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رب تبارک و تعالی نے فضل عظیم عطا فرمایا ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا اللہ اکبر کبیرہ
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، 7واں پارہ 10واں رکوع آیت نمبر 38۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے قرآن میں سارے علوم بیان کر دیے، کچھ بچا نہ رکھا۔ تو اے ملا، سارے قرآن کے علوم حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ جب سارے قرآن کے علوم حضور علیہ السلام جانتے ہیں تو صاف ظاہر ہے اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ جب بچا کر نہ رکھا تو غیب بھی بیان کیا، جب غیب بیان کر دیا تو حضور علیہ السلام نے سب جان لیا۔ جب جان لیا تو تمہاری نفی کدھر گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 4واں پارہ 9واں رکوع آیت نمبر 37 پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ قرآن سب کی تفصیل ہے اور اس میں کچھ شک نہیں۔ عزیزان محتشم توجہ فرمائیے گا، لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں اور قرآن کا سارا علم حضور علیہ السلام کے علم میں ہے، لہذا لوح محفوظ کے تمام علوم اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قصیدہ بردہ شریف لکھن والے امام بصیری سرکار فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ امام بصیری سرکار فرماتے ہیں فرمایا یعنی لوح و قلم کا سارا علم آپ علیہ السلام کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عزیزان محتشم توجہ فرمائیے گا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کو لازم سے پکڑ لے، قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ قرآن پاک میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہے اور حدیث پاک قرآن پاک کی شرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ عزیزان گرامی، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، وما کان وما یکون کا علم سکھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عزیزان گرامی، اس ملا سے پوچھتا ہوں یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، بس میں نے زمین کے مشرق و مغربوں کو دیکھ لیا۔ اے ملا یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مبارک بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ
والسلام کی مبارک بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئی، ادب سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا علم نشرہ دے سینے والا حامین دے کنڈلا والا یاسین دے سیرے والا یا رسول اللہ میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے چاچا کی بیوی اپنا خواب بیان کر۔ حضرت ام فضل خواب بیان کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا ہے اور میری گود میں آ گیا۔ یا رسول اللہ تمہارے مبارک جسم کا ٹکڑا جدا ہو کے آپ کے جسم اقدس سے میری گود میں آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں رأیت خیرن تالد فاطمہ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجری کی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ام فضل تیرا خواب تو بہت ہی اچھا ہے، میری لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اے ام فضل جو تیری گود میں کھیلے گا۔ اب میں اس یوسف اسروری ملا سے پوچھتا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں بھی آیا ہے، بتا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے سن، خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کو بھی پیارا ہے اور مجھے محمد کو بھی پیارا ہے۔ اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے، میں محمد بھی اسے دوست رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کل آئندہ آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بن ابی طالب کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار علی کی آنکھ دکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن حضرت مولا علی سرکار کی آنکھوں پر لگا دیا تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں مجھے فوری شفا مل گئی، ایسے شفا ملی جیسے آنکھ کبھی دکھی نہ تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے جھنڈا حضرت مولا علی سرکار کے ہاتھ میں دیا، فرمایا علی یہ خیبر تمہارے ہاتھ میں فتح ہوگا۔ یہ پہلے حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، تو جب جھنڈا دے دیا سپہ سالار حضرت مولا علی سرکار کو بنا دیا تو آپ کے مبارک ہاتھوں پر خیبر فتح ہو گیا۔ اس ملا سے پوچھتا ہوں یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا تو انبیاء علیہ السلام کی امتیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گی کہ یا رب العالمین تمہارے پیغمبر تمہارے نبی ہم تک تمہارا پیغام لے کر نہ آئے تھے، توحید کا پیغام نہ لے کر آئے تھے، دین اسلام کا پیغام نہ لے کر آئے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا تو نبی فرمائیں گے یا رب العالمین یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کے پاس گئے تھے، ان کو توحید کا پیغام پہنچایا تھا، اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، مگر انہوں نے ہمیں جھٹلا دیا تھا، انہوں نے ہماری بات نہ مانی تھی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محتشم، اس وقت تک رب تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع نہ فرمائے گا جب تک اپنے محبوب کا سوالیہ مکھ نہ دیکھ لے گا۔ تو نبیوں سے رب تبارک و تعالی فرمائے گا تو گواہ لاؤ،
تو نبی تمام امت محمدیہ کو گواہی کے لیے پیش فرما دیں گے. اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا فاسق کی گواہی قبول نہیں, کافر کی گواہی قبول نہیں, مرتد کی گواہی قبول نہیں, گستاخ کی گواہی قبول نہیں. تو ارے بھائی ادھر جو گواہی دیں گے وہ متقی پرہیزگار ہوں گے, وہ داتا علی حجویری جیسے ہوں گے, شیر ربانی جیسے ہوں گے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے فقیر ہوں گے, غوث اعظم جیسے درویش ہوں گے. تو وہ گواہی دیں گے یا رب العالمین تمہارے پیغمبر ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے تمہارے دین کا پیغام ان تک پہنچایا, ان امتوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا, ان کی بات نہ مانی. تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہیں کیسے معلوم. اس وقت اللہ کے ولی فرمائیں گے, امت محمدیہ یہ جواب دے گی, عرض کرے گی یا رب العالمین ہمارے پاس تمہارا محبوب آیا تھا, حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے, انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ پہلی امتوں کے پاس نبی جاتے تھے, ان کو توحید کا پیغام پہنچاتے تھے, دین اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے, مگر وہ ان کو جھٹلا دیتے تھے, ان کی بات نہیں مانتے تھے, حتیٰ کہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے, نبیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے, ان کو ستاتے تھے. تو پھر رب تبارک و تعالی امت محمدیہ کی گواہی کو نبیوں کے حق میں قبول فرما گئے. اس گواہی کو شفاعت کو پیر باہو نے بھی بیان کیا ہے, سنا دوں ذرا بولیے سبحان اللہ. صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا, نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا, حد بے حد درود نبی تے جس دا ایس بسارا, میں قربان ہونا جنہاں نو ملیا نبی سہارا. دوستانے گرامی آخر دے اندر بخاری شریف دے وچوں حوالہ دیکھ کے مور لانا چاہنا وا اس پسروری ملا نو کہنا چاہنا وا اگر تیرے اندر کو دم خم ہے تو پھر چشتی دا جواب دینا. اب بخاری شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 سے حوالہ موجود ہے, با حوالہ گل پہ کرنا بخاری شریف میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو قیامت قائم ہوے گی دو کپڑا طے کرن والے آپس دے اندر سودا طے کرن گے, مگر جدو قیامت آوے گی
ایسا نازک وقت ہوئے گا کہ وہ کپڑا طے بھی نہیں کر سکیں گے, سودا بھی آپس ہی نہیں کر سکیں گے, عطا کے کپڑا بھی نہیں ٹھپ سکیں گے. فرمایا جڑا دودھ چوریا ہوئے گا انہوں دودھ پینا نصیب نہیں ہوئے گا, جڑا حوض دی طرف جا رہا ہوئے گا انہوں پانی پینا نصیب نہیں ہوئے گا. حضور نے فرمایا جڑا نوالا روٹی دا توڑ کے منہ دی طرف لے جا کے کھان والا ہوئے گا انہوں کھانا نصیب نہ ہوئے گا. اے یوسف پسروری ملا اے بخاری شریف دے وچوں حوالہ دے رہا ہوں, اگر تیرے اندر کوئی دم خم ہوئے تو چشتی دا جواب دینا. اے علم غیب نہیں تو ہور کی, بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. جمعہ شریف دا وقت بھی ہو گیا وے اور آخر دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا وا آج دے مسلماناں نو, آج دے نوجواناں نو, تاکہ میرا پیغام سن کے کسے دے دل دے اندر جا کے بات لگ جاوے اور اس تے عمل کر لوے, دو جہاناں دے اندر کامیاب ہو. آئی چھڑے دے اندر حال ہی دے اندر ایک واقعہ ہویا وے. سکی ماں نے اپنے 3 بچیاں دا گلا وڈ کے رکھ دیتا. اپنے 3 بچیاں نو ایک بچی ہے 4 سال دی, ایک 2.5 سال دی, ایک بچہ ہے ہوندا پھلاں دی طرح اوندا بھی گلا وڈ دیتا ہوئے. کیوں وڈیا سو؟ اوندا عشق چلدا سی کسے ہور لڑکے دے نال, اور اے فیض کیندا سی خچ موبائل دا. نہ اودے کول ہوندا نہ رابطے کردی تے نہ اج بچیاں دی قاتل بندے. اے افسوس وہ دور کے جس پہ نازاں تھی دنیا, وہ دور مسلمان اب بھول گئے. اوروں کو جگانا تھا ہم نے, خود ہوش میں آنا بھول گئے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سید اکبر الآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا سبب بیان کردے نے. فرماتے نے میں کالج تے یونیورسٹی دے بوئے دے گے ساں لڑکیاں نو دیکھیا کہ شرع پاک نو پامال کر رہے نے, کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے. آج کی مشوقی چل رہی ہے براوو, میں صحیح بیان کر رہا ہوں, سید زیادہ بیان کر رہا ہوں. آپ فرماندے نے بے پردہ نظر آئی چند لڑکیاں, اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کدھر گیا, کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. میں آنا جدو تعلیم انگریز دی ہو گئی یہودی بھی ہوئے تے پھر پردہ عقل تے پڑ جاندا وے, عقل تے چڑھ جاندا وے. پھر بندہ شرع پاک دا لحاظ نہیں کردا, پھر نتیجہ تواڈے سامنے وے. سکی ماں اپنی اولاد نو قتل کر دیندی ہے, خنجر دے نال چھری دے نال انہاں دے گلے نو وڈ دیندی ہے. او میرے ملت دے نوجواناں, جے تعلیم ہوے اللہ دے قرآن والے, مصطفیٰ دے سونے فرمان والے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ فرماندیاں نے میرا جنازہ بھی رات میں اٹھایا جاوے تاکہ میرے کفن تے بھی کسے غیر دی نگاہ نہ پے جاوے, کیونکہ انہاں تعلیم اللہ دے قرآن دی پڑھی ہوئی سی, مصطفیٰ دے سونے فرمان دی پڑھی ہوئی سی. وہ قربان جاواں خود حضرت امام زین العابدین پاک حسین دے پتر روایت کردے نے, بیان کردے نے. فرماتے نے میں موجود سا, رسول خدا موجود سن, ایک نبینا صحابی آیا آ کے عرض کردا وے میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے اندر حاضری دینا چاہنا ہوں. اما فاطمہ پاک نو حضور پاک سرکار فرماندے نے ایک نبینا صحابی آیا وے تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضری دینا چاہندا وے. اما پاک فرماندیاں نے یا رسول اللہ میں پردہ کرنا چاہنی ہاں. یہ حوالہ شیعہ دی کتاب ہے فاطمہ الزہرا طلوع سے غروب تک, حضرت سید کاظم قزوینی بیان
بیان کرنے والا ہے اپنی کتاب کے اندر لکھن والا. ذرا بولو سبحان اللہ. حضور پاک سرکار فرماتے نے کہ بیٹی میری فرماتی ہے یا رسول اللہ میں پردہ کراں گی پھر اجازت دیاں گی ورنہ اجازت نہیں دیاں گی. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ حضور پاک سرکار فرماتے نے میری بیٹی لاڈلی شہزادی وہ تو نبینا میں وہ تو نہیں دیکھ سکتا. اما پاک فرماتی ہے یا رسول اللہ میں تو نبی نہیں میں تو دیکھ سکنی. جدو انج دی تعلیم ہوے اللہ دے قرآن والی مصطفیٰ دے سونے فرمان والی تے ایمانداری نال دسی اس ماں نے اگر تعلیم اللہ دے قرآن والی پڑھی ہوندی تے کدی اپنے بچیاں دی قاتل بندی قطعاً بھی نہیں. آخر دے اندر سید وارث شاہ بولیا سناما ذرا بول سبحان اللہ. سید وارث شاہ سرکار اج دا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرما دے نے تے 13ویں صدی دا دور پھریا تو اٹھ گئی ہے جہان تو مہر میاں دیا ماں پیا کھولو محور منظر ہو نہ مردہ تو گئیاں سن ویر میاں تے گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا گلاں پرے وچ کر داوے دیر میاں وارث شاہ ہن دو رنے گدڑاں دے ہو نیوی پاک لنگ دے شیر میاں. دعا ہے رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ سانو سارے نو حضور پاک سرکار دی شرع پاک تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. ساڈیاں دھیاں بہناں نو سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.